الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ یہ 28واں پارہ ہے، اس میں یہ چند صورتیں سورہ مجادلہ ہے، سورہ حشر ہے، ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور اخیر میں سورہ تحریم ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی، اس کا پس منظر یہ ہے، حضرت خولہ کے زہار کا قصہ اللہ تعالی یہاں بیان کرتے ہیں۔ میں اس پارے میں ان آیات کی طرف، حضرت خولہ کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور ماں بہنیں بھی حضرت خولہ پر قربان جائیں۔ یہ بوڑھی خاتون ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتی ہیں، اور اصل میں میاں بیوی کا ایک جھگڑا تھا۔ اس جھگڑے کو لے کر حضرت خولہ انصاف مانگنے کے لیے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتی ہیں، اور اصل میں ان کے جو شوہر تھے کسی بات پر ناراض ہو کر ان سے زہار کر لیا۔ زہار کہتے ہیں فقہ حنفی میں یا فقہ شافعی میں، بہرحال شریعت کی بات اور شریعت کے مسئلے میں زہار کہتے ہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یوں کہہ دے، انتی علیہ کظہری امی، انتی علیہ کظہری امی، بس اتنا لفظ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج سے تو میری اماں بن گئی ہے، آج سے تو مجھے میری ماں لگنے لگی ہے، ماں بن گئی ہے۔ اسے زہار کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں جب امام الانبیاء ابھی دنیا میں تشریف نہیں لے آئے، اس زمانے سے قانون چلا رہا تھا کہ جو کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے یہ الفاظ استعمال کرتا، یہ بول دیتا، ہمیشہ 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 کے لیے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی، لوٹانے کا کوئی مسئلہ نہیں، واپس لینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اس مسئلے کو لے کر حضرت خولہ کے جو شوہر تھے وہ ناراض ہو کر یہی الفاظ استعمال کیے، انتی علیہ کظہری امی۔ حد سے زیادہ چڑ چڑ کے آئی، وہ غصہ ہوئے تو یہ الفاظ استعمال کیے۔ اور اس زمانے کے سوسائٹی کے قانون کے مطابق سب جانتے تھے کہ یہ الفاظ سنتے سنتے عورت مر ہی جاتی تھی، زہار ہو گیا، عورت ہمیشہ کے لیے اس شوہر کے اوپر حرام ہو گیا، وہ گھر میں رہ نہیں سکتی، ایک نوالا کھا نہیں سکتی۔ اب اس مسئلے کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خولہ پہنچتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منت سماجت کرتی ہیں کہ میرے مسئلے کو حل کیجئے، مجھ پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے، میں بڈھی عورت ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میں ڈیپینڈنٹ ہوں، اور میں کمائی دھمائی کچھ جانتی نہیں، میرے شوہر اس طریقے سے مجھے زہار کر کر اگر چھوڑ دے، میرا جینا اجیرن بن جائے گا، میں کیسے جیوں، میرے بچے کیا ہو جائیں گے، تباہ برباد ہو جاؤں گی، اس لیے کوئی مسئلہ اور میرے لیے کوئی سہولت اور گنجائش پیدا کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی مسئلہ بیان کرتے ہیں یا وہی مسئلہ بیان کریں گے جو مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرنے کا حکم فرمایا۔ زہار کے تعلق سے ابھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کر لیا، خاموشی اختیار کر لی۔ اب یہ عورت یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پڑ رہی ہے کہ معاف کیجیے،
اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا نا، حضرت خولہ جو بڈھی عورت ہے اس نے آسمان کے طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے منت سماجت کرنا شروع کیا اور اللہ سے گڑ گڑانا شروع کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا، بوڑھی عورت پر اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، جو قانون چاہے بدل سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی دنیا ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ اصل میں مانگنا ہے، اس آیت کریمہ سے ہمیں اللہ کو منانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 28ویں پارے کی شروع آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بالتحقیق اللہ کے نبی اس بڈھی عورت حضرت خولہ کی بات اللہ نے سن لی، جو اپنے شوہر کی بات کو لے کر آپ سے جھگڑ رہی تھی کہ مجھے کسی بھی طریقے سے اس مسئلے سے باہر نکالیے۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکایت کرنے لگی اپنے شوہر کے بارے میں کہ انہوں نے مجھ پر زہار کیا۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، آپ کی بات بھی اور اس بڈھی عورت خولہ کی بات بھی اللہ تعالیٰ سن رہا تھا کہ عورت چاہتی کیا ہے اور آپ بولتے کیا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی بھی سنتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، بھالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے قریب سے بندوں کو جانتا ہے۔ اب اللہ نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ وہ جو لوگ اپنی بیوی کو اماں کہہ دیتے ہیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، کوئی بیوی کسی کی اماں نہیں ہو جاتی۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں بیوی کو اگر اماں کہہ دیں گے تو اماں ہو جائے گی، بیوی کبھی اماں نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی زبان کی باتیں ہیں اور یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ ہاں البتہ اس طریقے سے کہنا، بیوی کو اماں کہنا ایک غلط بات ہے، اس لیے اللہ نے ایک پنشمنٹ، ایک سزا سنائی، اور وہ یہ سزا یہ ہے، پھر سے اگر تم اپنی بیوی کو بیوی رکھنا چاہتے ہو، اماں کہنے کی وجہ سے تو اماں نہیں بنتی، لیکن ایسا کہنے کی وجہ سے سزا یہ ہے کہ تمہیں ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اب غلاموں کا زمانہ نہیں تو فرمایا کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے ٹچ کرنے سے پہلے۔ اگر اپریل کی 1 تاریخ سے اگر روزہ رکھنا شروع کیا، اپریل کا مہینہ، مئی کا مہینہ، جون کا مہینہ، مسلسل 60 روزے رکھیں گے۔ درمیان میں اگر آبسنٹ ہو گیا تو پھر سے رکھنے ہوں گے۔ اگر 50 پر 8 روزے رکھا، بخار کی وجہ سے آخر کا روزہ ناغا ہو گیا، پورے لیپس ہو جائیں گے، پورے کینسل ہو جائیں گے۔ پھر سے 60 کنٹینیو رکھنا، ایسا نہیں کہ کبھی 4 رکھ لیے کبھی 5 رکھ لیے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ متتابعین فرمایا پے در پے کنٹینیوٹی 60 روزے رکھنا، اور نیت کر کے جب یہ کفارے کے سٹارٹ کرے گا، جان بچا کر صحیح 60 اسے مکمل کرنا ہوگا۔ اور 60 مکمل کرنے سے پہلے اگر بیوی کو ٹچ کر لیا، روزے پورے کے پورے کینسل ہو جائیں گے اور یہ ٹچ کرنا ناجائز ہوگا۔ تو ٹچ کرنے سے پہلے کیا فرمایا؟ یظاہرون منکم من نساء ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم انہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل ان یتماسا، چھونے سے پہلے ہی کام کرنا۔ ہاں اگر کوئی روزے رکھ نہیں سکتا تو پھر فرمایا کہ 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا، روٹی کھلانا، پیٹ بھر 2 وقت ایک فقیر کو، اس طریقے سے 60 فقیروں کو کھانا کھلانا، تو پھر یہ سزا ہے، اور پھر اس مسئلے سے وہ بندہ باہر پڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خولہ کی بوڑھاپے پن پر اور ان کے اپنے لجاجت پر رحم فرما کر زہار کا یہ مسئلہ عطا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سورہ مجادلہ کے اندر اہل ایمان کا حال اور ان کا جذبہ بیان کرتے ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ کر دی کہ میں، میرے رسول غالب رہیں گے، کہ کبھی نیچے نہیں ہوں گے۔
یہ اللہ لکھ کر دیتا ہے۔ کیا کہا؟ کتب اللہ، اللہ اس بات کو لکھ کر دیتا ہے۔ یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کبھی نیچے نہیں ہو سکتے، وہ اپر ہینڈ رہیں گے، لوئر ہینڈ، مانگنے کا ہاتھ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قوی ہے، زبردست ہے۔ اب اللہ مسلمانوں کے تعلق سے بولتے ہی یہ کب ہوگا؟ اپر ہینڈ مسلمانوں کا کب ہوگا؟ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی آپ مسلمان کے کوالٹی میں سے یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ کوئی بھی مسلمان ہو کر اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے کے ساتھ دوستی کرے۔ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے اور مسلمان حکمران اس سے ہاتھ ملاتا ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کی نظر کے اندر مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ کامیابی مسلمان کو اس وقت میں دے گا جب اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی سے وہ دشمنی کرے، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ دشمنی کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کامیابی کا راز بتاتا ہے۔ لَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ، اگرچہ کہ وہ تمہارے باپ کیوں نہ ہو تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ وَأَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ کہ وہ تمہارے بیٹے کیوں نہ ہو تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ وَإِخْوَانَهُمْ، اگرچہ کہ وہ تمہارے بھائی بندھو کیوں نہ ہو۔ اور عشیرتہم، جس پر بندہ ہمیشہ بڑھتا ہے، کنبہ، قبیلہ، سوسائٹی۔ عشیرتہم سوسائٹی، کنبہ، قبیلہ، کہ وہی یہ چیزیں ہمیں باور نہیں کراتی، یہ چیزیں ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی، نہ باپ بننے دیتا، نہ بھائی بڑھنے دیتا، نہ بیٹا مانتا ہے، نہ کنبہ، قبیلہ، سوسائٹی مانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تو تمہیں کامیابی نہیں ملنے والی۔ مسلمانوں کے بلڈ کے اندر یہ بات نہیں کہ وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے ہاتھ ملائے۔ اگر باپ ملاتا ہے تو فرمایا کہ رشتہ توڑ لے، اگر بیٹا ایسا ہے تو رشتہ توڑ لے، بھائی اگر ہے تو رشتہ توڑ لے، کنبہ قبیلہ تیری سوسائٹی ایسی ہے تو ہجرت کر کے نکل جا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کا مہر لگایا۔ اگر مہر کو توڑ کر کافر بن کر اگر جینا ہے تو غیر مسلمانوں سے ساز باز کر لے، مسلمان کچھ لے جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ پنش ضرور کرے گا اور تمہیں تماشا دیکھنا ہوگا۔ چاہے گھر کے ماحول سے لیتے ہوئے آج ایران اور توران کے مسائل تک ہم اسی آیت کو سامنے رکھ کر اسی تناظر کے اندر، آئینے کے اندر دیکھ سکتے ہیں اللہ کیا بولتا ہے۔ ہمارے گھر کے چھوٹے مسئلے سے لے کر ایران کے مسئلے تک اللہ یہی بولتا ہے، اللہ کا جو دشمن ہے وہ تیرا دوست ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی جو مسئلہ بیان کرتے ہیں اس کے خلاف عمل کرتے ہوئے سوسائٹی کو سامنے رکھ کر باپ کو، اماں کو، کنبے کو، قبیلے کو، بندہ اگر اللہ کی مدد طلب کرے، غازہ کا کیا حل ہوا؟ اطراف اکناف رہنے والوں نے کیا کیا کہ غیر مسلمانوں سے، اللہ کے دشمنوں سے ہاتھ ملایا۔ نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ اس کے اندر اللہ مجبوریوں کو بالکل بھی نہیں دیکھتے، فنڈامنٹل ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ بات کو سمیٹتے ہوئے میں بات کرنا چاہوں گا، سورہ حشر کے اندر بنو نذیر کا ایک اللہ نے واقعہ ذکر فرمایا۔ یہ یہودی ہیں، یہودی کی دشمنی آپ لوگوں کو سورہ حشر کے اندر پتہ چلے گی کہ یہودی اس زمانے سے آج تک قیامت مسلمانوں کے اصل میں دشمن کیوں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی، میں اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ منورہ تشریف لے آئے نا، تو یہودیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہوا، ایک صلح ہوا، اور صلح یہ ہے کہ آپ سے ہم کبھی جنگ نہیں کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ کا دشمن ہوگا اس کے ساتھ بھی مل کر ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ کے دوست ہیں۔ اگر کوئی آپ کے اوپر جنگ کرے، ہم ان کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ بھی آپ کے اوپر جنگ نہیں کریں گے، ہم دونوں مل کر البتہ ہمارے دشمن کے اوپر جنگ کریں گے۔ اب جب یہ معاہدہ طے پا لیا تو یہودیوں کے درمیان میں ایک فیصلہ کرنا تھا، ایک میاں بیوی کا کوئی جھگڑا، ایسا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف نیت کے ساتھ یہودیوں کے اپنے بستی میں گئے، اور وہاں جانے کے بعد پہلے سے پلاننگ کیا کہ کہاں بٹھانا ہے اور کیسا مردر کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے پاس بٹھایا، اور دیوار کے اوپر پہلے ہی انہوں نے ایک بہت بڑا چٹان کو اٹھا کر پہلے ہی رکھ لیا کہ پری پلان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں دیوار کے پاس ٹیک لگا کر بٹھائیں گے، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتوں میں مشغول ہوں گے، اوپر دو چار بندے چڑھ کر جو چٹان ہے اتنا ہیوی بڑا، اوپر سے برابر طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دیں گے۔ جیسے ہی گرے گا اتنا بڑا چٹان اتنے اوپر سے، پھر آدمی کا بچنا محال ہو جائے گا۔ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا انہوں نے پلان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انجان تھے اور جا کر دیوار کو ٹیک لے کر بیٹھے، اور جیسے ہی بات اور گفتگو شروع ہوئی، جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہہ دیا آپ کے پیچھے اوپر یہ کام ہونے والا ہے، آپ یہاں سے پہلے فوراً نکل جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو صحابہ تھے فوراً نکل کر غصہ چراغ پا ہو کر نکل گئے، اور وہ یہودی شرمندہ ہو گئے۔ واپس آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈیننس نافذ کیا، خبردار تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور معاہدے کے قانون کے مطابق خلاف ورزی کرنے پر میں اعلان جنگ کرتا ہوں، 10 دن کا ٹائم دیتا ہوں، پورے مدینے کو خالی کر کے باہر نکل جانا۔ ایک بندہ، ایک یہودی عورت، ایک یہودی بچہ، ایک یہودی بڈھا، ایک بڈھی مدینے کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ دھوکے میں اللہ کے نبی کو مار دینا چاہتے ہو، دھوکے سے امام الانبیاء کو قتل کرنے کا پلان کرتے ہو، تمہاری مجال کیا ہے؟ اللہ تمہیں کبھی کا چاہتا تو سور بنا سکتا تھا، تمہیں کتا بنا سکتا تھا، تمہیں بندر بنا کر دکھایا، اور آج بھی تمہیں شرم نہیں آئی؟ بلائے ہو فیصلہ کرنے کے لیے اور انجان نکل کر آنے کے بعد میں دھوکے سے مارنا تمہاری سرشت ہے۔ تمہارے ابا کا یہی کام رہا، تمہارے دادا کا یہی کام رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چراغ پا ہو گئے، آپے سے باہر ہو کر اعلان کیا صرف 10 دن کا میں ٹائم دیتا ہوں، ایک بچہ نظر نہیں آنا، جتنا ہو سکتا ہے ریشن اٹھا کے جانا، ایک ویپن لے کر نہیں جانا، ہتھیار جتنے بھی ہیں تمہارے یہیں چھوڑ کے جانا، باغ بغیچے چھوڑ کے جانا، بنگلے گاڑیاں چھوڑ کے جانا، کھانے کے لیے رحم کر کے کرتا ہوں چاول لے کے جانا، اناج لے کے جانا، اور یہاں سے فرار ہو جانا۔ اور انہوں نے یہ بات نہیں مانی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، جنگ ہوئی، جنگ کے اندر ہار گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کامیابی دی، اینٹ سے اینٹ بجایا اور ان کو تاخت و تاراج کر کے باغ بغیچے سارے کے سارے آگ لگ گئے، پورے گھبرا گئے۔ امام الانبیاء کی طاقت ہے، اللہ جلال میں تھا، فرشتوں کی مدد آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، صحابہ کرام کو کامیابی دیا، اور ان لوگوں کو مٹی چٹایا تو گھبرا کے پیر پکڑ لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا نقصان تم اس کے ذمہ دار ہو، اب تو نکل کے چلے جاؤ۔ گدھوں پہ، گھوڑوں کے اوپر، خچروں کے اوپر، بالکل لمباڑیوں کی طرح مجبور ہو کر نکل کر، یہ غصہ حسد دل کے اندر انتقامی جذبے کو لے کر یہ جا کر فلسطین کے اندر وہاں، اور پھر ملک شام کے اندر تھوڑے یہودی اس طریقے سے خود و باش اختیار کر لیے، شہر بدر ہو کر جا کر وہاں انہوں نے اپنا گزر بسر کر لیا۔ وہ زمانہ ہے اور آج کا زمانہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کی دشمن اس لیے کرتے ہیں کہ حضور کو مارنے کی بات تو یہ بھول گئے، جیسے غازہ میں مارا وہ بھول گئے، اب فلاں جگہ مارتے ہیں یہ بھول گئے، یہ ماریں گے تو ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے تعلق سے ہم کچھ کہیں گے اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے کوئی مارنے کے لیے آئے تو پھر تمہارے مامو جان کیا کریں گے، تمہارے چچا جان کیا کریں گے؟ ارے بھائی ہمیں کچھ نہیں ہے، یہ میرے بھتیجے کا مسئلہ ہے، میرا زمانے سے بزنس ان کے میرے درمیان میں چلتا ہے، اس لیے مامو بات نہیں کرے گا، چچا بات نہیں کرے گا، معاشرہ سوسائٹی سمجھ کر اللہ کہتے ہیں میں پیس کر رکھ دوں گا، میرے رسول کے اوپر اگر بات آئی تو کون، تیرا باپ کون، تیرا دادا کون، یہ اللہ کا سوال ہے۔ اللہ کے دین پر جب بات آتی ہے، امام الانبیاء پہ بات آتی ہے، سعودی عرب کا بادشاہ اللہ کو کیا لگتا ہے؟ اللہ کے نبی چاہیے، اللہ کو اللہ کا دین پیارا ہے، امام الانبیاء پیارے ہیں، محمد بن سلمان سے اللہ کا کوئی رشتہ نہیں۔ تو فرمایا
کہ اللہ کے دین کے تعلق سے تم آگے بڑھو، سب مل کر ایک ہو، پھر جبریل آج بھی آئیں گے، فرشتے آج بھی آئیں گے. ما ظننتم ان یخرجوا ظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ. یہودی یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے قلعے اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گے، ہم اتنے بڑے ویپنز کو بنا کے رکھے، ہمارے پاس نیوکلیئر بم ہے. اللہ فرماتے ہیں فآتاہم اللہ من حیث لا یحتسبون. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نکل کر آیا کہ ان کی نیوکلیئر بم تمام کے تمام دیپاولی کا سامان کی طرح ٹھس بن کر رہ گئے. یہ لوگ اتنے ہتھیار والے، اتنے ہوشیار اور اتنے ٹیکنالوجی والے، اللہ خود بولتے ہیں مانعتهم حصونهم من اللہ. من اللہ، الفاظ پہ غور کرنا. اللہ کے عذاب سے ہمارے یہ ساری چیزیں بچا لیں گی. اللہ کے عذاب سے. یہودی تورات پڑھنے والا وہ کیا بولتا ہے؟ اللہ ہی کے عذاب سے ہمارے جتنے بھی پروٹیکشنز کرنے والے سورسز ہیں، ہمارے پاس جتنے سورسز ہیں، یہ سورسز ہمارے لیے اللہ کے عذاب. ایسا نہیں کہ صحابہ سے بچائیں گے، صحابہ کی طاقت نہیں ہے، صحابہ کے پاس ہتھیار نہیں، وہ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمارے پاس جتنے ہتھیار ہیں وہ کافی ہیں، اس سے ہم بچ جائیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے راستے سے آ کر ان کو مار دیا کہ ان لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑنے والے بن گئے، ان کے ہاتھوں سے آگ لگایا. اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والے ہیں. آدمی کو جب پکڑنے آتا نا تو آدمی چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دیتا کہ نہیں؟ آدمی اپنے ہاتھوں سے جان دینے پہ اسے مجبور کرے تو حرام موت مارنے پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں. آدمی پیٹرول ڈال کے خود کو جلا لیتا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتے. اللہ تعالیٰ جو بندہ دوسروں کو ماننے کے لیے نکلتا ہے اتنا ویکس کر دیتے کہ بندہ خود اپنے آپ پر کیروسین ڈال کے آگ لگا لیتا ہے، چھلانگ لگا کے مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، حرام کی موت مرتا ہے. اور یہ سب اللہ کے غضب کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی کسی کو نہیں مانتا. آگے اللہ تبارک و تعالی ایک اور واقعہ اس کے اندر حضرت ثابت بن قیس کی قربانی کا بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مہمان آئے تو فرمایا کہ میرے مہمان ہیں، کون ان کو کھانا کھلائے گا؟ صحیح ہے، ان کے اندر بھی یہ حدیث ہے، حضرت شیخ نے بھی لکھی. اللہ نے قرآن کے اندر فجر کے اندر جبریل کے ذریعے سے ان لوگوں کی صحابہ کی تعریف بیان کی. تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوں اور جن کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں مہمان رکھوں گا. اور جیسے ہی صحابی کو لے کر وہ اپنے گھر گئے تو بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، کیا کریں گے؟ اب اگر کھانا نہیں کھلائیں گے تو شرمندگی. تو ان صحابی نے کہا کہ کام کرتے ہیں، کھانا جتنا ہے سامنے لگا کے رکھو اور بتی کو گل کر دو، بلب آف کر دو، اندھیرا کر دو، ہم سب بیٹھ کر کھانے کا صرف ناٹک کریں گے، کھانے کی ایکٹ کریں گے، مگر ہمارے پاس کھانا نہیں رہے گا. اندھیرے میں برتن رکابی مہمان کے سامنے رکھیں گے، جو ہاتھ اٹھاتے جائیں گے منہ تک لیتے جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں لیکن ہم بھوکے رہیں گے، بچے بھوکے رہیں گے. اس طریقے سے حضرت ثابت نے خود کو بھوکا رکھا، ان کے بچوں کو بھوکا رکھا، ان کی بیوی کو بھوکا رکھا. پیٹ بھر کر جو روٹیاں تھی وہ یہ سمجھ کر مہمان کھا لیے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی بھی کھاتی ہے، بچے بھی کھاتے ہیں اور پھر ان کے اپنے ساتھی بھی کھا رہے ہیں. رات گزارنے کے بعد بھوکو، بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، ثابت بھوکے ہیں. اور جب فجر کی نماز میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھ کر سنائی. ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ لوگ اگرچہ کہ فاقہ گری میں رہتے ہیں لیکن آنے والے مہمانوں کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ نے ان کی شان کے اندر یہ آیت کریمہ کو نازل فرمائی اور فرمایا کہ اولئک هم المفلحون. یہ جنت میں جانے والے یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ خود کے تقاضوں کو دبا کر مسلمانوں کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور وہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہودیوں کی بدترین مثال اللہ نے بیان کی. وہ جا کر اس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف ہے نہ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. یہودیوں کی مثال گدھے کی مثال ہے، ڈونکی. یہودیوں کی مثال گدھے کی مثال ہے. فرمایا کہ یہ ڈونکیز ہے
وجہ یہ ہے کہ ان کو تورات جیسی اتنی بڑی کتاب دیا اٹھانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، وَلَمْ يَحْمِلُوا، ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جیسے گدھے کے اوپر اگر تم ڈکشنری رکھو ایک دن تو پڑھے گا، اے فار ایپل، بی فار بوائے، گدھے کو سکھا سکیں گے؟ فرمایا یہودی بھی گدھوں کی طرح ہے، تورات کو اگر ان کو دے دے، قرآن ان کو دے دے، الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، یہودی پڑھ نہیں سکے گا۔ کیوں؟ گدھا زندگی کے اندر کبھی نہیں پڑھ سکے گا، نہ انگریزی پڑھ سکے گا، نہ تیلگو پڑھ سکے گا، نہ اردو پڑھ سکے گا، نہ عربی۔ اللہ نے یہودیوں کو جو ٹیکنالوجی کی تعلیم دی ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی یہ مضبوط نہیں، تم سمجھتے ہو مسلمان اگر مضبوط رہے تو مسلمان کے سامنے یہودی ڈانکی ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا ایمان ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ طلاق کے اندر طلاق کے مسئلوں کو بیان کیا، اور اس کے اندر فرمائے امام الانبیاء طلاق دینا ہو تو منسس کے اندر طلاق نہیں دینا، طہر کے اندر طلاق دینا۔ طلاق لینے کا دینے کا جو مسئلہ ہے، مرد طلاق دے گا۔ اگر مرد طلاق دینے سے انکار کرے، ستائے، جیسے زمانے جہالت کے اندر، جاہلیت کے زمانے میں لوگ بیویوں کو طلاق نہیں دیتے تھے، 2 دے واپس لے، 3 دے واپس لے، 4 دے واپس لے، 10 بھی طلاق دے واپس لے۔ مرد کا راج ہے، 100 طلاق دے کر کہتا کہ میں واپس لے لیا۔ ارے پھر کب طلاق ہوگی؟ کب بھی نہیں ہوگی زندگی کے اندر، کب بھی نہیں ہوگی۔ 1000 طلاق دے کر پھر کہے گا کہ میں پورے کے پورے واپس لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ 1000 طلاق کی بات نہیں چلے گی، میکسیمم 3 طلاق۔ 3 طلاق زندگی کے اندر چاہے اس وقت میں دے دے یا 100 سال کے اندر دے دے، اب اس کے بعد میں بیوی تیری نہیں رہے گی۔ اب طلاق دینے کے معاملے میں فقہ کے اندر بہت سارے مسائل ہیں کہ اس کے اپنے طور طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ طلاق رجعی ہے، طلاق کنایہ ہے، طلاق بائن ہے، طلاق مغلظہ ہے۔ طلاق مغلظہ وہ ہے جو 3 طلاق دینے کے بعد میں بیوی حلال ہوئے بغیر پھر پہلے شوہر سے شادی کر نہیں سکتی۔ یہ ہائیلی پنشبل مسئلہ ہے جو اللہ کے نبی نے اللہ سے بیان کیا۔ اور پھر طلاق کے معاملے کے اندر لا حضل ولا جد، سیریسلی بھی طلاق دے تو طلاق ہے، مذاق میں طلاق دے تو بھی طلاق ہے۔ طلاق کے اندر مذاق چلتا نہیں، اور طلاق کے اندر سیریس بول کر بھی واپس لینے کو نہیں ہوتا اگر 3 طلاق دے۔ اگر بندہ مذاق میں اگر طلاق 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 پکارتا ہے تو ہمیشہ کے لیے وہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، گویا کہ مر جاتی ہے۔ فرمایا وَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، طہر کے اندر، اور جب وہ نہا کر ناپاکی سے پاک ہوتی ہیں، امام الانبیاء اس وقت میں طلاق دینا۔ اور پھر جب تک کہ وہ طلاق اس کے اوپر واقع نہیں ہوتی، اللہ اس کے لیے نان نفقے کے مسائل بیان کیے، اور طلاق دینے کے بعد میں پھر اس کی برائی بیان نہیں کرنا، تصریح بِإِحسان، خالی پیلی ٹرین چڑھا کر خاموشی سے پلیٹ فارم ٹکٹ لے کے گھر کو آ جانا۔ اب اس کے بارے میں پھر برائی بیان نہیں کرنا کہ یہ فلان تھی فلان تھی فلان تھی، تم دونوں کے درمیان میں اتفاق نہیں ہوا، اللہ نے اجازت دی، دونوں مل کر الگ ہو گئے، اسے ٹرین چڑھایا اور پھر وہ اپنے میکے چلے گئی، گھر واپس نکل کے آنے کے بعد آرام سے زندگی گزارنا، اس کا نام ہوتا ہے تصریح بِإِحسان۔ اگر طلاق دینے سے انکار کرے تو پھر اللہ نے عورتوں کے اوپر رحم فرما کر خلے کا حق عطا فرمایا، اب وہ خلے کو اپلائی کر سکتی ہے۔ پھر سواد دید پر دیکھ کر قاضی پھر خلے کو ایکسپٹ کرے گا، اور شوہر کو بلا کر اسے بائنڈ اوور کرے گا کہ تو نے اتنا ظلم کیا، طلاق دینا تجھے چاہیے تھا۔ طلاق نہ دینے کی صورت میں اب تو اتنا بدتمیز ہو گیا ہے کہ عورت اب خلا پوچھتی ہے۔ عورت جیسے ہی خلا پوچھے گی، اس مرد کی کوئی اوقات شریعت کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مرد طلاق دے، اس میں مردان کی ہے۔ عورت اگر خلا پوچھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت پر عمل نہیں کرنے والا نمبر 1 کا پیندوڑ ہے، شرابی ہے۔ اس معاملے کے اندر وہ طلاق دینا نہیں چاہتا تو عورت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلا پوچھتی ہے۔ خلا پوچھنے کے بعد میں اور طلاق نہ دینا تو پھر اس کے بعد اسے جو سزائیں ہیں وہ قاضی سنائے گا، شریعت کے بڑے مسئلے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، دنیا کے دستور کے اندر پڑھ کر اگر کوئی مسائل پر عمل کریں گے نا تو یقیناً جو حالات ہندوستان کے اندر پیش آئے نا تو وہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے کیے کرائے کا نتیجہ ہے جو ہم نے بھگتا ہے۔
اسی طریقے سے پردے کے تعلق سے جو بے ادبیاں ہوئی، نقاب کے تعلق سے جو بے ادبیاں ہوئی، طلاق کے تعلق سے جو پارلیمنٹ کے اندر بل پاس ہوا ہے، شاہ بانو کا کیس 1980 کے اندر جو سپریم کورٹ کے اندر مسلمان ہار گئے، نان نفقے کا مینٹیننس کا کیس جو مسلمان سپریم کورٹ کے اندر ہار گئے ہیں، اور وہ اس لیے ہار گئے ہیں، میرا مسلک الگ، آپ کا مسلک الگ، اہل حدیث کا مسلک الگ، شافعی کا مسلک الگ، حنفی کا مسلک الگ، جماعت اسلامی الگ بولتی ہے، شیعہ الگ بولتی ہے، سنی الگ بولتا ہے، وہابی الگ بولتا ہے، بریلی الگ بولتا ہے، تمام کے تمام تالیاں بجا کر کہیں کہ ان کا کوئی ابا نہیں ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے اندر آیا کہ ان کا کوئی ابا نہیں، اپنی مرضی کے مطابق چاہے 3 دے دو، 3 سال بند کر دو۔ کون؟ عمر نے کہا، اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا۔ اگر تو صحیح طلاق استعمال کرتا تو جائل کو کہیں کو جاتا؟ آج سپریم کورٹ کے اندر یہ 3 طلاق دینے والے کو 3 سال کے لیے اندر بند کر دو، مینٹیننس کون کرے گا؟ بیوی کو کون پالے گا؟ کون پرورش کرے گا؟ 3 طلاق دینے کے بعد تو مغلظہ ہوئی، پھر وہ نکل کر دوسرے کے نکاح میں جائے گی، اسے جیل کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جب اس کے نکاح میں نہیں۔ اتنی کانٹروورسیز ہے اور اتنے حرام مسائل ہمارے سامنے آ گئے، سزا کے اللہ نے تو چھوڑ ہی دیا۔ اب ان مختصر اوقات کے اندر میں طلاق کے جو باریک مسائل ہیں میں آپ کے سامنے، خلا کے جو باریک مسائل ہیں آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا، اس کے لیے تو 2-3 گھنٹے درکار ہیں۔ طلاق رجعی کیا ہے، طلاق سنہ کیا ہے، طلاق بدعت کیا ہے، طلاق کنایہ کیا ہے، طلاق بائن کیا ہے، طلاق مغلظہ کیا ہے، خلا کے اوقات کیا ہے، خلا کو کب مانگنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا کہ اس کے لیے 2-3 گھنٹے نکل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں، اس میں بہت سارے مسائل ہیں 28ویں پارے کے اندر۔ اب میں یہ ایک بات بتا کر میں بھی تھک رہا ہوں، آپ بھی تھکے ماندے، اس بات پر صرف مجھے 5 منٹ دینا، بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اور میری ماں اور بہنوں سے بھی میں ادباً گزارش کرتا ہوں، ذرا پلیز 5 منٹس۔ یہ اصل میں سورہ تحریم ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کیا بولتے ہیں، ذرا توجہ رکھنا۔ میں عربی پڑھتا ہوں برکتاً۔ یا ایھا النبی، اللہ ایڈریس کرتے ہیں، میرے پیارے نبی، لما تحرم، سنتے ہیں نا، ذرا سننا اللہ کیا بولتے ہیں، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کو کیا ہو گیا کہ اللہ جو چیز حلال کیا آپ کیوں اپنے اوپر حرام کر لیے ہو؟ لما، اللہ کوشچن کرتا ہے، لما، کیوں؟ اللہ جواب پوچھتا ہے، آنسر طلب کرتا ہے، لما، کیوں اللہ کے نبی جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا اس چیز کو آپ نے حرام کیوں کر لیا؟ پھر اللہ کاما لگا کر، جیم ہے دیکھو اس میں وقت پہ جائز، کاما لگا کر اللہ بولتے تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے میرے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہد کو میں نے حلال کیا، بیوی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے حرام کر لیا۔ بیوی کو راضی کرنا چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، پھر بھی یہ ہے کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ بخاری کے اندر اماں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، حضرت زینب کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جا کر وہاں ذرا تھوڑی دیر زیادہ وہاں بیٹھ کر حضرت زینب سے گفتگو کی، تو سوکنوں کے اندر بتقاضۂ بشریت جو بات پیدا ہوتی نا وہ بات پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کی بیٹی رہنے کی وجہ سے ذرا خود کے اندر ایک چیز محسوس کرتی تھی، حضرت حفصہ عمر کی بیٹی رہنے کی وجہ سے ایک چیز محسوس کرتی تھی، تو ان دونوں نے مل کر ایک مشورہ کیا، اور یہ ان کے اندر امانت داری کو دیکھو، جن لوگوں نے یہ مشورہ کیا وہ کھل کر بخاری کے اندر بولتی ہے، تو کتنی صاف امائیں ہماری بات کو نہیں چھپاتی کہ آیتیں آئی۔ امی جان حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے، بخاری کی روایت ہے، میں نے اور حفصہ نے دونوں نے مل کر یہ پلاننگ کی، اللہ کے نبی عصر کی نماز پڑھ کر اپنے عادت کے مطابق بیویوں کے پاس جا کر تھوڑی تھوڑی وقت دیر گزار کر جو آتے تھے، زینب کے پاس جا کر بیٹھا، ذرا زیادہ بیٹھے، تھوڑا وقت لیے، اور پھر وہاں بڑی خوش ہو کر حضرت زینب نے کیا کیا، ان کو شہد پلایا۔ اب جیسے ہی شہد پی کر نکل کر آئے، حضرت عائشہ نے دوسروں کو جمع کر کے کیا کیا،
کہ زینب کے اوپر ذرا انٹرسٹ شاید زیادہ ہے، اس لیے ہم ایک کام کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی حفصہ ایک بات بولنا، امام الانبیاء آپ کہاں سے آتے ہو؟ آپ کے منہ سے بو آتی ہے، آپ کے منہ سے بو آتی ہے، بیڈ سمیل آپ کے منہ سے آتی ہے۔ اور آپ ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیڈ سمیل کے بالکل مخالف تھے، عطر آپ کی جان ہے، عطر پرفیومز استعمال کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڈ سمیل کی بات کریں گے نا تو پھر چڑ کے آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اور حضرت حفصہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے بیڈ سمیل آ رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے پن سے کہا کہ ارے ایسا کیسے ہو سکتا، میں ابھی زینب کے پاس گیا، زینب نے مجھے شہد پلایا، شہد کے اندر بیڈ سمیل۔ پھر انہوں نے کہا ہو سکتا کہ غلط مکھی بدبو والے پھول کو سونگھ کر اس کے اندر کوئی کیمیکل ریاکٹ کرنے والا اس کے اندر انجیکٹ کیا ہوگا، یہ پھر مغافیر بن گیا ہوگا۔ شہد ہے لیکن مکھی کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، رس غلط چوس لینے کی وجہ سے شہد کے اندر امام الانبیاء بیڈ سمیل آ گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سمجھ میں آئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے شہد کو میٹھا سمجھ کر پی لیا، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہ مکھی کی وجہ سے شاید عائشہ جیسا بولتی ہیں، حفصہ جیسا بولتی ہیں، شہد کے اندر شاید بیڈ سمیل آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم کھائی، خدا کی قسم آج سے میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ بس یہ واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بول کر حضور نے کیا کیا، اس زینب کو برا نہ لگے، عائشہ ایک بات کرنا، جو میں نے قسم کھائی نا آپ کسی سے ذکر نہیں کرنا، بس بات کو یہیں ختم کر دو۔ گئے جا کر وضو کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے بڑی گھناؤ تھی، اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پڑ گئے، اے میرے منہ سے کسی بھی طریقے سے کچے پیاز کی بو کی طرح شاید آتی ہے، بڑا اچھا نہیں لگے گا، یہ میں قرآن پڑھنے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھن ہے، اس میں پڑھ کر کہہ دیا کہ اب جو میں قسم کھایا ہوں ابھی کسی سے ذکر نہیں کرنا، میں آئندہ سے شہد تو استعمال نہیں کروں گا، آپ راضی ہونا؟ ٹھیک ہے، ڈن، بات ہو گئی۔ لیکن انہوں نے سب کے درمیان میں یہ بات کو چلائی، ہم نے ایسا کیا، حضور نے قسم کھائی، ہم نے ایسا منع کیا، حضور نے قسم کھائی۔ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، آیتوں کو نازل کیا، اور بعد میں چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہم نے دوسرے بیویوں کے بھی یہ بات بتائی، آپ کو کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ مجھے بتایا، اللہ نے مجھے بتایا کہ تم نے سب کے درمیان میں میری قسم کا تذکرہ کر دیا۔ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور اللہ نے بتایا، اب وہ خاموش رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو چیز حلال قرار دے نہ عورت حرام کر سکتی ہے نہ مرد حرام کر سکتا ہے، یہ مسئلہ بیان کرنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کو توڑنا ایسی جگہ کے اوپر حلال کیا جو بالکل حلال ہے، جس میں شفا ہے۔ اور آدمی کوئی غصہ ہو کر بیوی پر یہ کہہ دے کہ میں پیراسیٹامول ٹیبلٹ خدا کی قسم استعمال نہیں کروں گا، جائز ہے جی؟ پھر کون سا ڈاکٹر اسے بخار اتار سکے گا بولو؟ اب وہ لانے میں دیر کر ڈالنے کے بعد اگر یہ قسم کھا لے کہ خدا کی قسم زندگی میں کبھی میں پیراسیٹامول ڈولو 600 استعمال نہیں کروں گا، اب کیسا؟ اب ڈاکٹر نیا بنا کے لائے گا کیا اس کی قسم کو رکھنے؟ اللہ کہیں گے کہ تجھے ڈولو کھانا ہے، اب تک تو ڈولو کو ہی میں نے انٹروڈیوس کیا ہے، اب قسم کو توڑنا ہوگا، مگر اللہ کے نام کی بے عزتی ہوتی رہنے کی وجہ سے غلام آزاد کر۔ یہ غلامی کا زمانہ، غلامی کا اسلام نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تیرے گھر میں اگر غلام ہے تو پہلے آزاد کر، پہلے غلام سے اللہ پنشمنٹ شروع کرتے، انسان آزاد ہوتا ہے، اور عورت بھی گھر کے اندر نوکرانی نہیں رہتی۔ میں تو ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں ہمیشہ ہدایہ کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، اللہ احسان بنا کر ماں کے سینے کے اندر، عورت کے چھاتی کے اندر دودھ دیتا ہے، ورنہ بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ پلانے کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی۔ عورت کے لیے کوئی ڈیوٹی نہیں، کوئی فرض نہیں کہ وہ بچے کو پال کر پرورش کرے، اسے تو نوکرانی الگ رکھنا ہوگا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے پرورش کی۔
दूध मर्द के जिम्मे है, औरत के जिम्मे नहीं है। औरत अगर पिलाती है, और जभी तो माँ के पैरों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। और बाप के ताल्लुक से अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह के नबी ने, तू 8 दरवाजों के अंदर जन्नत का दरमियानी दरवाजा अगर कोई है तो वो बाप है। बाप का दर्जा बाप को दिया, माँ का दर्जा माँ को दिया, मगर ड्यूटीज को मालूम करना चाहिए। गैर मुसलमानों के दरमियान में रहते रहते जो हुकूक आ गए हैं और उनके ताल्लुक से जो बातें हैं, अल्लाह ताला इन बातों को पसंद नहीं करते, इसलिए घरों के अंदर से बरकतें निकल जाती हैं। और आखिर के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का, और फिर हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का, और फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की मिसालों को बयान किया है। इंशाअल्लाह मैं इन बातों को रहने देता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको कलामुल्लाह पर अल्लाह जो कानून बयान करते हैं उसके मुताबिक, बड़े बड़े हुक्मरानों को भी, हम जैसे छोटे इंसानों को भी, हमें हमारे घरों के हद तक और उनको मुल्कों के हद तक अल्लाह के दीन को इलाही कलिमतुल हक करने, अल्लाह का झंडा बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।